فضلہ لنصدقن، ان منافقوں میں سے وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا، بہت زیادہ نوازے گا، تو میں اس کی راہ میں خرچ کروں گا۔ یہ ایک شخص تھا سالبہ بن حاتب انصاری۔ پہلے یہ صحابی تھے لیکن بعد میں پھر یہ مرتد ہو گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ میرے حق میں مال کی کشادگی کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ، تھوڑی چیز جو ہے وہ جس کے ساتھ تمہیں اللہ کی یاد بھی ملی رہے وہ زیادہ بہتر ہے، تم اس پہ شکر ادا کرو اور اپنا دنیا کا گزارا کرو اور آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ سے کشادہ مال لے لینا۔ اور اس نے بار بار اصرار کیا کہ نہیں، مجھے زیادہ مال چاہیے، آپ دعا کریں، میں اللہ کا بھی حق ادا کیا کروں گا، بندوں کا بھی حق ادا کیا کروں گا۔ اس چیز سے ہمیں بھی ایک بلکہ اس چیز کا تجربہ بھی سب نے کیا ہوگا کہ جب دنیاوی مال کشادہ ہو جاتا ہے، دنیا کا مال بڑھ جاتا ہے اور اس کو سنبھالنے کے چکر میں اور اس کی کیئر کے چکر میں انسان اپنے فرائض بھی بھولتا رہتا ہے، اس کو ذکر کا ٹائم نہیں ملتا، اس کو نماز کا ٹائم نہیں ملتا، اس کو مصروفیات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھول جاتا ہے، اس کو صرف مال سمیٹنے کی فکر رہتی ہے۔ تو یہی اس کے ساتھ ہوا، آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مال کی کشادگی کی دعا کر دی، اور آپ کے انکار کی جو ایک حکمت تھی وہ بھی سمجھ آ رہی کہ اس شخص کے حق میں مال اچھا نہیں تھا۔ اگر اس کے حق میں مال اچھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بغیر دعا کے ہی اس کو غنی فرما دیتے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے دولت مند فرمایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں نا کس کی کتنی اوقات ہے، کس کو مال زیادہ دینا چاہیے، کس کو کم دینا چاہیے، کس کو کہاں پہ رکھیں گے تو اس کے لیے بہتری ہوگی۔ تو جب ہم زبردستی کرتے ہیں، زبردستی کوئی چیز، یعنی کوئی دعا بھی ہم ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ دعا ضرور قبول ہونی چاہیے، چاہے اس کے اندر بعد میں شر ظاہر ہو، لیکن ہمیں ایک ضد ہوتی ہے کہ دعا ہماری ضرور قبول ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار کہہ کے دعا کروائی، حالانکہ اس کے حق میں یہ دعا اچھی نہیں تھی۔ تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کا مال اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس کو مدینہ سے باہر جانا پڑا، بکریاں اس نے پال لی، تو اتنی بکریاں ہو گئیں کہ مدینہ کے اندر ان کو سنبھالنا ناممکن تھا، تو یہ لے کے مدینہ سے باہر نکل گیا، یعنی شہر سے باہر۔ پھر وہ جگہ بھی وہاں پہ رہنے لگا اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا مدینہ میں، اور باقی نمازیں جو تھی اس کی وہاں پہ بغیر جماعت کے پڑھ لیتا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد اس کا مال اور زیادہ بڑھ گیا، اور آہستہ آہستہ ظہر عصر کو بھی چھوڑ کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا، باقی نمازیں یہ الگ پڑھتا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اور زیادہ مال اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس کو مدینہ سے باہر کی جگہ بھی چھوڑ کے کسی اور جگہ منتقل ہونا پڑا، اور اس طرح جمعہ کی نماز بھی اس کی ختم ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک موقع پہ، شاید یہ غزوہ تبوک کا ہی موقع ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا اپنے ساتھیوں کو، اور سارے لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، اور خاص طور پہ سالبہ کا ذکر فرمایا آپ نے کہ اس سے بھی زکوٰۃ وصول کرنا۔ جب آپ کے ساتھی وہاں پہ پہنچے اور اس کو زکوٰۃ کا فرمایا تو ظاہر ہے کہ اس کی بکریاں جتنی تھیں جس حساب سے تھیں اسی حساب سے اس کو زکوٰۃ میں بھی اچھا خاصا ایک ریوٹ دینا تھا بکریوں کی تعداد کے حساب سے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو جو ہے تاوان ہے، یہ ایک تاوان کی ہی ایک قسم لگتی ہے، یعنی ایک جرمانہ ہی لگتا ہے یہ، مطلب اس طرح کی شک والے انداز میں بیان کیا اس نے، اور بڑا جیسے گراں گزر رہا ہوتا ہے اس طرح سے بیان کیا۔ تو وہ ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ اس کے پاس سے ہو کے باقی لوگوں کے پاس چلے گئے، لیکن پھر جب واپس آ کے دوبارہ اس سے پوچھا تو دوبارہ اس نے یہی کہہ دیا، جیسے بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ مال کی محبت دل میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس نے یہی کیا
फिर सहाबा किराम जो थे वापस आ गए उससे ज़कात वसूल किए बगैर ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन उसका पूछा तो आपने बता दिया, सहाबा ने बता दिया कि उसने ये जवाब दिया है और उसने ज़कात नहीं दी। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्ना व लनकूनन्ना मिनस सालिहीन, कि उनमें से वो शख्स भी हैं जिसने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो मुझे नवाजेगा तो हम जरूर भी जरूर उसकी राह में खैरात करेंगे और हम नेक हो जाएंगे। फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही बखिलू बिही व तवल्लव व हुम मुरिदून, जब अल्लाह ताला उनको देते हैं तो ये एक इंसान है, ये टाइप है, असल में इस टाइप के इंसान होते हैं। तो वो बुखल करते हैं उसके साथ और वो मुंह मोड़ लेते हैं अल्लाह की राह में खैरात करने से। फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फी कुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौना, फिर क्या हुआ कि ये बाद में अपनी ज़कात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ज़कात कबूल करने से इनकार फरमा दिया। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि इसकी ज़कात जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। अच्छा, ये वाली आयत जब नाजिल हुई ना, उसके बाद इसने आके ज़कात लेकर ये आया था। यानी पहले तो इसने इनकार कर दिया था, फिर ये आयत नाजिल हुई तो इसके रिश्तेदारों ने उसको बताया कि तुम्हारे बारे में तो कुरान पाक में आयत नाजिल हो गई है। तो अब उसको बदनामी का खौफ हुआ कि मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, तो इस खौफ से बचने के लिए ये अपनी ज़कात लेकर आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल नहीं फरमाया, तो ये चीखता चिल्लाता रहा और बहुत रोया, और लेकिन उसकी ज़कात कबूल नहीं की गई। तो इसकी वजह